بولا، او بابو صاحب، آپ پھر بھی پریشان ہیں؟ آپ نے پھر بھی منہ بنا رکھا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ بنی اسرائیل ہو چکے ہیں؟ میں بے اختیار ہنس پڑا اور پہلی مرتبہ اس کی گفتگو میں دلچسپی لینے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں بنی اسرائیل کیسے ہو گیا؟ اور بنی اسرائیل کیا ہوتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، آپ اگر قرآن مجید پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بار بار بنی اسرائیل سے کہتا ہے، میں نے تمہیں یہ بھی دیا، وہ بھی دیا، ملک بھی دیا، کھیت کھلیان بھی دیے، دشمنوں سے بھی بچایا، تمہارے لیے آسمان سے کھانا بھی اتارا، باغ اور مکان بھی دیے، عورتیں اور بچے بھی دیے، غلام اور کنیزیں بھی دی، مگر تم اس سب کے باوجود ناشکرے ہو گئے۔ تم نے اس کے باوجود میرا احسان نہیں مانا۔ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں، ساری نعمتوں کے بعد بھی جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اس کے احسان یاد نہیں کرتا، تو وہ بنی اسرائیل ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے بنی اسرائیل کی طرح ذلیل کرتا ہے۔ وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون اور امن سے محروم ہو جاتا ہے، اور آپ بھی مجھے بنی اسرائیل محسوس ہو رہے ہیں۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتیں موجود ہیں، مگر آپ ان سب کے باوجود بینچ پر اداس بیٹھے ہیں۔ مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے۔ مجھے جھٹکا سا لگا اور میں شرمندگی اور خوف سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور تجربہ کار سمجھتا تھا۔ بچپن سے اسلامی کتابیں بھی پڑھ رہا ہوں اور عالموں کی صحبت سے بھی لطف اندوز ہوتا رہتا ہوں، لیکن آپ یقین کریں، بنی اسرائیل کے یہ تھیوری میرے لیے بالکل نئی تھی۔ میں نے قرآن مجید میں جب بھی بنی اسرائیل کے الفاظ پڑھے، مجھے محسوس ہوا اللہ تعالیٰ ناشکرے اور نافرمان یہودیوں سے مخاطب ہے۔ یہ انہیں اپنے احسانات یاد کرا رہا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر احسان فراموش بنی اسرائیل ہو سکتا ہے؟ اور کیا قدرت اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ وادی سینا اور اسرائیل میں کیا تھا؟ یہ بات میرے لیے نئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، اس ان پڑھ پشتون کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور پارک سے چپ چاپ باہر آ گیا۔ میں سارا راستہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کو یاد کرتا رہا، اس کا شکر ادا کرتا رہا اور اپنی آستینوں سے اپنے آنسو صاف کرتا رہا۔ میں کیا تھا اور میرے رب نے مجھے کیا بنا دیا؟ مگر میں اس کے بعد بھی پریشان اور مایوس رہتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ بنی اسرائیل کون ہو سکتا ہے بھلا؟ مجھ سے زیادہ اس کے انتقام کو کون ڈیزرو کرتا ہے بھلا؟ میں روتا جا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا جاتا تھا۔ اس نے مجھے اپنے اس شاندار ترین وقت میں پیدا فرمایا جس میں دنیا کے تمام ناممکنات ممکن ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا کا علم موبائل فون کی اسکرین میں اکٹھا ہو چکا ہے۔ آپ گوگل پر ٹائپ کریں اور آپ کی ٹائپنگ مکمل ہونے سے پہلے آپ کے سوال کے تمام ممکنہ جوابات اسکرین پر موجود ہوتے ہیں۔ دنیا نے کورونا جیسی وبا 2 سال میں صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ 8 مہلک بیماریاں بچپن میں ویکسین دے کر ختم کر دی جاتی ہیں۔ دنیا میں اب نئے دل، پھیپھڑے، گردے اور جگر لگائے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹرز نے پچھلے سال ایک شخص کا گردن سے اوپر سر تک بدل دیا۔ 4 دن پہلے اسرائیل میں ایک نوجوان کا کٹا ہوا سر دوبارہ لگا دیا گیا۔ انسان آج ماں کے پیٹ میں موجود بچے کے دل کا
بائی پاس آپریشن کر دیتا ہے اور وہ بچہ وقت پر صحت مند پیدا ہوتا ہے۔ آج کی دنیا تمام انسانوں کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ آپ ترقی کرنا چاہیں تو آپ بے شک کھرب پتی بن جائیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ آپ دنیا کے آخری کونے میں جانا چاہیں، آپ چلے جائیں۔ آپ 70 سال کی عمر میں PhD کرنا چاہیں، آپ کر لیں۔ اور آپ آج سیاہ فام یا انڈین ہوتے ہوئے بھی امریکہ اور برطانیہ کے حکمران بن سکتے ہیں۔